دوستو آج آپ دیکھنے والے ہو 2022 میں آئی آسٹریلین ہارر تھرلر مووی بیٹن ٹو ڈیتھ۔ یہ مووی کافی زیادہ بروٹل ہے، اتنی بروٹل کہ آپ کو ہی درد ہونے لگے گا۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مووی کی شروعات میں ہم جیک نامی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو خون میں لت پت چلتے ہی جا رہا تھا، اور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی یہ جاننے کے لیے ہمیں 48 گھنٹے پیچھے جانا پڑے گا۔ تو چلے چلتے ہیں۔ ریکی نام کا ایک ہٹا کٹا آدمی اپنے دور دراز کھنڈر جیسے گھر میں جیک کو پوری طرح پیٹ رہا تھا، اور اسے ادمرا کرنے کے بعد وہ اس کا گلا دبا کر جیک کو ختم ہی کرنے والا تھا کہ تبھی جیک نے ہمت کر کے پاس پڑی ایک بوتل اٹھائی اور اسے توڑ کر ریکی کے گلے میں گھسا دیا، جس سے ریکی مر گیا۔ جس کے بعد جیک روم کے باہر جاتا ہے اپنی وائف ریچل کے پاس، لیکن ریچل تو مر چکی تھی۔ جیک نے ریچل کو زندہ کرنے کے لیے پوری جان لگائی، لیکن وہ نہیں جاگی۔ اب ریچل کو باہر نکالنے کے لیے جیک کو مدد چاہیے تھی، اس لیے وہ باہر کھڑی کار کی چابی ڈھونڈنے لگا، جو نہ تو ریکی کی جیب میں تھی اور نہ ہی کار میں۔ جس کے بعد وہ پیدل ہی وہاں سے بھاگتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک کٹ سین دکھایا جاتا ہے جب جیک اس سے بھی زیادہ بری حالت میں تھا اور وہ کہیں بے ہوش پڑا تھا۔ سورج کے اگنے سے وہ جاگتا ہے اور سورج کی ہیلپ سے ہی وہ ڈائریکشن کا پتہ لگاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے اس کی حالت اور بھی خراب ہونے والی ہے۔ خیر اب ہم دوبارہ پاسٹ میں آتے ہیں۔ جیک بھاگتے ہوئے ایک گھر کے پاس پہنچتا ہے جس کے باہر ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ اس گھر میں رہتا ہے نیٹ اپنی بیمار ماں کے ساتھ، اور یہ جگہ بالکل ویران ہے۔ جیک نیٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے ہیلپ کے لیے کہتا ہے۔ جیک نیٹ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے، جس کے بعد نیٹ اسے اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، اور اندر جاتے ہی جیک نے تھوڑا پانی پیا۔ اسی دوران نیٹ ایک رائفل لے آیا۔ جیک کو لگا وہ تو گیا، لیکن نیٹ یہ رائفل سیفٹی کے لیے لے کر آیا تھا، کیونکہ جو کچھ جیک نے اسے بتایا تھا اگر وہ سب سچ ہوا تو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جس کے بعد وہ دونوں نیٹ کے ٹرک میں بیٹھ کر نکل پڑتے ہیں، اور راستے میں ہمیں کچھ فلیش بیک دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کیسے جیک ریچل سے ملا۔ ایسے ہی یہ دونوں اس گھر تک پہنچے اور نیٹ جیک کو ٹرک میں ہی چھوڑ کر چیک کرنے اندر چلا گیا۔ جس کے کچھ ہی ٹائم بعد جیک بھی اندر چلا جاتا ہے، جہاں وہ نیٹ کو ریکی کی لاش کے پاس بیٹھا دیکھتا ہے جو رو رہا تھا، اور یہ دیکھ کر جیک ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ ریکی نیٹ کا چھوٹا بھائی تھا جس کی موت کا بدلہ اب نیٹ لے گا۔ یہ سن کر جیک وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن نیٹ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ ٹرک لے کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ جیک نیٹ کو چکما دے کر گھاس کے بیچ چھپ جاتا ہے۔ اب نیٹ کو جیک دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ رینڈملی گھاس کے اندر ٹرک گھماتا ہے تاکہ جیک ٹرک کے نیچے آ کر کچلا جائے۔ نیٹ جیک کے کافی قریب آ چکا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی جیک وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ پھنس جاتا ہے کیچڑ میں۔ جس کے بعد نیٹ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے لے کر اسی گھر میں واپس آ جاتا ہے۔ جس کے بعد وہ جیک کو ایک چیئر سے باندھ دیتا ہے اور ریچل کو اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ آخری بار اپنی وائف کو دیکھ سکے، کیونکہ آگے یہ جو کرنے والا ہے اس کے بعد یہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ جس کے بعد نیٹ نے ایک چاقو لیا اور اسے جیک کی آنکھوں میں گھسا کر اس کی آنکھ باہر نکال دی، اور آنکھ باہر نکلتے ہی جیک کی باڈی تڑپنے لگی، اور آخری چیز جو جیک دیکھ سکا وہ تھا نیٹ۔ جس کے بعد اس نے جیک کی دوسری آنکھ بھی نکال دی، جس کے بعد جیک پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ آس پاس کیا چل رہا ہے اسے کچھ بھی خبر نہیں۔ جیک پوری طرح سے لاچار ہو چکا تھا۔ نیٹ نے اس کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک کر اسے دیوار سے پن کر دیا تاکہ جیک بھاگ نہ سکے، اور اس کے بعد ہمیں ایک اور کٹ سین دکھایا جاتا ہے جس میں جیک ایک لکڑی کے سہارے اس ویران جگہ پر آگے بڑھ رہا تھا، اور ایسے ہی چلتے چلتے اسے ایک ساتھی ملتا ہے جو تھا نیٹ کا ڈاگ، اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ ایک فیس تک پہنچتا ہے، یعنی کہ آگے کوئی رہتا تھا، لیکن یہاں اس نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ وہ ڈاگ وہاں سے جا چکا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ اب وہ دوبارہ سے اکیلا رہ گیا تھا۔ جس کے بعد ہم دوبارہ سے پاسٹ میں آتے ہیں جہاں نیٹ جیک کو پن کرنے کے بعد ایک گڈھا کھودتا ہے۔ دوسری طرف لٹکے لٹکے جیک کے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں
اور وہ خود ہی فری ہو جاتا ہے۔ جیک درد میں تڑپ رہا تھا لیکن وہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے اور ایسے ہی وہ پہنچ جاتا ہے رائفل تک۔ ایک دفعہ تو اس نے سوچا کہ وہ خود کو مار کر ختم کر لے، لیکن اپنی فیملی کا سوچ کر وہ رک جاتا ہے۔ جیک کو کسی بھی طرح وہاں سے نکلنا تھا، اس لیے وہ رائفل لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور نیڈ بڑے آرام سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، جس کے بعد وہ جیک کے پیچھے جاتا ہے، جس سے جیک اور بھی زیادہ پینک کرنے لگتا ہے۔ وہ گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا تھا اور نیڈ اسے اور زیادہ پریشان کرنے لگا۔ غصے میں آ کر جیک نے ساری رائفل خالی کر دی اور جیسے ہی گولیاں ختم ہوئی، نیڈ نے آ کر اسے ایک رسی سے باندھ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ نیڈ جیک اور ریچل کے لیے گڈھا کھود رہا تھا، لیکن اب وہ یہ گڈھا خود جیک سے کھدوائے گا۔ وہ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ گڈھا کھودو اور اس کے بعد میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو اس لیے اس نے جیک کو دی ایک آس، جس کی اس وقت جیک کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ نیڈ نے جیک کو یہ تو بتا دیا کہ گڈھا کھودنے کے بعد میں تجھے مار دوں گا، لیکن اگر تو یہ گڈھا کھودے گا تو میں تیرے گھر والوں کے پاس یہ خبر پہنچا دوں گا کہ تم مر چکا ہے، تاکہ وہ جھوٹی امید میں نہ رہے۔ جیک اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور خود ہی اپنی قبر کھودنے لگتا ہے۔ جیک یہ تو جانتا ہی تھا کہ اس کا انت آ چکا ہے، اس لیے وہ نیڈ سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تیرے بھائی کو نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن تو یہ بھی تو دیکھ میری وائف بھی مر چکی ہے، تو یہ مت کر، بلکہ ہم دونوں کو کہیں روڈ پر لے جا کر پھینک دے، اور اب تو میری آنکھیں بھی نہیں بچی تو میں تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جیک اس سے اپنی دل کی باتیں بیان کر رہا تھا، پر نیڈ کے پاس دل تھا کہاں۔ وہ باتوں کے دوران ہی جیک پر ریچل کی باڈی پھینکتا ہے اور اس کے بعد وہ ان دونوں پر مٹی ڈالنے لگتا ہے۔ جیک نے بھی مان لیا کہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور سوچنے لگا کہ غلطی کہاں ہوئی۔ دراصل جیک اور ریچل کی لائف کافی زیادہ ڈاؤن چل رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور لائف کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایک نیا کام کرنے کا سوچا، اور اسی کام کے سلسلے میں وہ دونوں ریکی کے پاس پہنچے، اور وہ کام تھا ڈرگز بیچنے کا۔ ریکی نے دونوں کے فون لیے اور ان دونوں کے چہرے کور کر کے وہ انہیں اس کھنڈر جیسی جگہ پر لے کر آیا، اور یہاں سے ہی سب کچھ سٹارٹ ہوا۔ یہ دونوں نئے تھے، اس لیے انہیں پتا نہیں تھا کہ ڈرگز کا پرائس کیا ہے۔ یہ دونوں 10,000 لے کر آئے تھے اور ایک پیکٹ 2.5 لاکھ کا تھا۔ وہ پیکٹ تو انہوں نے لے لیا، لیکن جب پیسے دینے کی باری آئی تو پیسے دے کر ریکی غصے میں آ گیا اور یہیں سے گہما گہمی شروع ہوئی۔ جیک کو اس بحث سے بچنا تھا کیونکہ اس کی وائف اس کے ساتھ تھی۔ جیک نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے تم ہمیں جانے دو، لیکن الیگل کاموں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ریکی کے اڈے پر آئے اور پھر بنا کچھ لیے ہی جا رہے تھے، ایسا تو نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ریکی کو شک ہوا کہ کہیں یہ انفارمر تو نہیں جو پولیس کو انفارم کر دیں گے۔ انہوں نے خود ہی اپنے لیے پرابلم کھڑی کر دی تھی، انفارمیشن انہیں تھی نہیں اور یہ پہنچ گئے تھے ڈرگز لینے۔ جیک کو سب سے زیادہ ٹینشن ریچل کی تھی کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور اب ریکی ان دونوں کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ جیک نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ریکی جیک کو مارنے کے لیے آگے بڑھا اور ریچل جیک کو بچانے کے چکروں میں ماری گئی، اور پھر جیک کو روم میں لے جا کر ریکی نے مارنا شروع کیا، اور اس طرح ہم پہنچے اس مووی کے سٹارٹ پر۔ اب جیک کو زندہ دفنا کر نیڈ اپنے گھر پہنچا، لیکن جیک نے اب بھی ہار نہیں مانی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کر گڈھے سے باہر آیا اور سیدھا پہنچا جیک کے گھر پر، اور یہ اسے پتا چلا کتے کے بھونکنے سے اور شاور کی آواز سے پتا چلا کہ نیڈ اندر نہا رہا ہے۔ جیک بڑے آرام سے اندر گیا اور تھوڑی چھان بین کرنے پر اس سے ملا ایک چاقو، جسے لے کر وہ واش روم میں پہنچا اور نیڈ کو لگاتار سٹیپ کر کے اس نے اسے مار دیا۔ گھر میں کوئی فون نہیں تھا، اس لیے اسے خود ہی آگے بڑھنا تھا، لیکن سب سے پہلے اس نے ہاتھ دھوئے۔ آنکھ والے زخم کو صاف کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اس لیے پاس پڑے ایک کپڑے کو اس نے اپنی آنکھوں پر باندھ لیا، جس کے بعد اس نے نیڈ کی ماں کو سوری بولا اور باہر آ کر اس کتے کو فری کیا، اور اب سردی، گرمی، بھوک، پیاس اور ہر طرح کی سچویشن سے لڑتے ہوئے یہ پہنچا ایک فیس تک۔ فیس کے سہارے چلتے چلتے یہ ایک روڈ پر پہنچا جہاں آگے اسے ایک گیٹ ملا۔ گیٹ کھول کر یہ آگے بڑھا تو سامنے سے آتے ایک ٹرک نے جیک کو دیکھ کر ٹرک روک لیا۔ ٹرک میں اینڈی نام کا ایک آدمی تھا جس نے جیک اور اس ڈاگ کو ٹرک میں ڈالا اور اسے لے کر نکل پڑا۔ آخر کار جیک کی محنت رنگ لائی۔ اتنے دنوں بعد وہ ہاسپٹل پہنچا
जहां उसका इलाज हुआ और अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ जैक का सपना था। एंडी उसे दोबारा से उसी घर में ले आया क्योंकि एंडी नेड का ही बड़ा भाई था। जैक को लगा इतनी परेशानियों के बाद आखिरकार वो घर पहुंच गया और अब सब कुछ सही है, लेकिन ये सब उसके दिमाग में चल रहा सपना था। लेकिन एंडी ने तो उसे चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी और इसके बाद वो लगातार उसे स्टैब करता रहा और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। व्हाट अ हैप्पी एंडिंग। मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि मूवी काफी ज्यादा ब्रूटल है, इतनी ज्यादा ब्रूटल कि आपको ही दर्द होने लगेगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।